بحیثیت انسان عدنان ایک بہت نرم دل بٹ ویری اسٹرانگ پرسنالٹی، وہ اس کی کرزمیٹک قسم کی اس کی پرسنالٹی تھی کہ وہ جب آنکھوں میں دیکھتا تھا، بات کرتا تھا تو بندے کو بڑا انسپائر اور متاثر کن شخصیت تھی اس کی۔ وفا اس کی خون میں تھی، آپ نے دیکھ لی کہ کیسے اس نے اپنے ملک کے لیے، وہ ایون چھٹی پہ آ رہا تھا لیکن جب یہ آپریشن ہوا تو اس نے خود کو والنٹیئر کیا اور اس کو اپنے بچے نظر نہیں آئے، اس کو اپنی ماں نظر نہیں آئی، اس کو اپنے بہن، اس کو اپنا ماما جو اس کا دل کا ٹوٹا ہے یا وہ میرے دل کا ٹوٹا ہے، اس کو وہ نظر نہیں آیا۔ اس ٹائم اس کو اپنا ملک نظر آیا۔ مجھے افسوس اسی بات کہ کاش میں اس کے ساتھ اس مقام پہ ہوتا اور اس کے ساتھ لڑتا ہوا میں بھی اسی طرح شہید ہو جاتا، اس کو میں بچاتا ضرور۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسما شوکت۔ میجر عدنان شہید وہ نام ہے جو آج ہر کسی کی زبان پر ہے۔ دوستی میں ایک مثال قائم کی، پاکستان کی خاطر جان قربان کی، اور آج ہر بچہ، پاکستان کا ہر شخص ان پر فخر کر رہا ہے۔ ان کے ماموں میرے ساتھ موجود ہیں جو ان کے بہت اچھے دوست بھی رہ چکے ہیں، ان کے ماموں بھی ہیں، بیسٹ بڈی بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طریقے کا کیا ریلیشن شپ تھا، کیا کہیں گے، اور انہوں نے عدنان کو بطور انسان کیسا پایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ تو بہت قریب تھے میجر عدنان کے، کیا کہتے ہیں قوم ان کو جانتی ہے ایک ہیرو کے طور پہ، آپ ان کو کس طریقے سے جانتے ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ عدنان تو ایک پوری، میں سمجھتا ہوں ایک، کل بھی رات کو ان کے آفسرز آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے جو فوٹو ہے جو آپ ایک کمانڈو کی جو آئیڈیل لک، ہائٹ، فیس اسٹرکچر، یہ وہ، تو وہ کہتا ہے یہ ماشاءاللہ وہ اس ٹائپ کا بندہ ہے۔ بحیثیت انسان عدنان ایک بہت نرم دل بٹ ویری اسٹرانگ پرسنالٹی، وہ اس کی کرزمیٹک قسم کی اس کی پرسنالٹی تھی کہ وہ جب آنکھوں میں دیکھتا تھا، بات کرتا تھا تو بندے کو بڑا انسپائر اور متاثر کن شخصیت تھی اس کی۔ بچپن سے ہی بڑا شرارتی، ایکٹیو اور ایمبیشس تھا وہ، مطلب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی اس کے دوست آتے ہیں تو وہ جو اس کے ساتھ بچپن میں جو ٹریننگ کی ہے یا جو کراٹے کی ہیں یا جو بھی مارشل آرٹ سیکھا ہے انہوں نے، تو وہ اس سے بڑے متاثر تھے کہ عدنان ہم میں کچھ کرے گا۔ تو عدنان نے تو ابھی بلکہ کل ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ جہاں پہ دوستی کا نام آئے گا تو وہاں پہ عدنان کی مثال دی جائے گی کہ دوستی کا مطلب ہے عدنان اسلم ماشاءاللہ۔ تو وہ ہماری خاندان کا ببر شیر تھا، وہ اس قوم کا ببر شیر تھا۔ اس کی جو کوالٹی تھی وہ ولف والی جو الفا کی ہوتی ہے نا، کہ وہ اپنے پیک کا خیال رکھتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے لیڈرشپ کیا ہے، رسپانسیبل ہے، آنیسٹ ہے اور بڑا وفادار ہے۔ وفا اس کی خون میں تھی، آپ نے دیکھ لی کہ کیسے اس نے اپنے ملک کے لیے، وہ ایون چھٹی پہ آ رہا تھا لیکن جب یہ آپریشن ہوا تو اس نے خود کو والنٹیئر کیا اور اس کو اپنے بچے نظر نہیں آئے، اس کو اپنی ماں نظر نہیں آئی، اس کو اپنے بہن، اس کو اپنا ماما جو اس کا دل کا ٹوٹا ہے یا وہ میرے دل کا ٹوٹا ہے، اس کو وہ نظر نہیں آیا۔ اس ٹائم اس کو اپنا ملک نظر آیا اور اس کی بہادری کی خالی یہ آپریشن نہیں ہے، اس نے ماشاءاللہ اتنے آپریشن کیے ہیں کہ ان کے سی او صاحب جب مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے ایسی وار مشین نہیں دیکھی تھی، یہ میری وار مشین تھی۔ کہ مطلب ایک ایسا جو ایک تو کمانڈوز ہوتے ہیں نا، تو یہ سپر کمانڈو تھا۔ اللہ پاک نے اس کو بنائی اسی کام کے لیے تھا اور میں خوش قسمت ہوں کہ اس کی تربیت میرے ہاتھوں ہوئی ہے۔ میکسیمم جتنا میں اس بچوں کو ٹرین کر سکتا تھا، مارشل آرٹ، MMA، باکسنگ، کراٹے، تیکوانڈو، ویپنز، اسٹیکس، پیراگلائڈنگ، آرچری، راک کلائمبنگ، سوئمنگ، رافٹنگ، بنجی جمپ، جنگل سروائیول، ایوری کائنڈ آف ٹریننگ آئی ٹرینڈ ہم الحمدللہ۔ تو مجھے اس لیے بڑا ہی فخر ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس بچے کا تمہیں ماموں بنایا۔ میں پہلے تو ظاہر ہے جذبات میں تھے، ہاسپٹل میں بھی ہمیں بڑی شدید اس میں تھے، کرب میں تھے، تکلیف میں تھے، لیکن عدنان اگر پارشلی آ بھی جاتا اس کو یہ قبول نہیں ہونا تھا۔ وہ اتنا دلیر بچہ تھا کہ وہ مکمل ایک شخصیت تھا، اللہ پاک نے اس کو مکمل ہی اپنے پاس بلایا۔ ایون ہم ان کی جو لیگ تھی امپورٹنٹ تھی وہاں پہ اس میں پڑی تھی مرچری میں، تو وہاں سے ہم نے پشاور میں اس کو تدفین کے لیے، میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے پیارے، وہ میرے ساتھ بنو بھی گئے تھے ان کے لینے کے لیے، تو ان کے والد صاحب کی قبر کے پاس ہم نے پورا ارینجمنٹ کیا، لیکن میری بہن تھی کہتی ہے نہیں آپ پلیز اس کو ایسے نہ کریں نا، شی نو کہ میرا بچہ نہیں بچے گا اور شہید ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا کہ آدھا ادھر تو آدھا ادھر نہیں، تو اس کو پتہ اللہ کا معاملہ، میں اس میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ تو ہم نے اس کے ریگارڈ میں ہم نے کہا اچھا چلیں، پشاور سے جب ہم پنڈی سے مچ لے کے آئے ان کو،
تو بس جب اللہ پاک نے ان کی شہادت قبول کی دلیری کے ساتھ اپنی بیماری کے ساتھ، وہ جو آپریشنس اس نے کتنے، میرا حال ہے 8 سے 10 آپریشن اس کے ہوئے اور 100 سے زیادہ اس کو بیگ لگے ہیں اس کے بلڈ کے ڈفرینٹ، اس میں اے نیگیٹو اس کا بلڈ تھا، ملتا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کے لیے 100 کے حساب سے ارینج کی اور وہ لڑتا رہا، آخری سانس تک لڑتا رہا. اور جب شہادت ہو گئی تو اللہ پاک نے پورا مکمل عدنان صاحب کو یہاں پہ جگہ دی اور اللہ پاک نے والدہ کے جہاں پہ انگلی رکھی وہیں پہ جگہ اس کو ملی. بہرحال اس کی تعریف میں کیا کروں، تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے اتنی خوبصورت کریشن بنائی اور اللہ کا تحفہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس واپس مقرب بندوں میں بلا لیا. اچھے مرتبے کے ساتھ بہت اعلیٰ. وہ کہتے ہیں نا جیتے سارے ہیں، اور کس انداز سے جیتے ہیں اور پھر کس شان سے آپ اس دنیا سے جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ آئیں، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے فاتحین گزرے، لیکن آپ کیسے جاتے ہیں یہ بہت اہم چیز کرتی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جس ٹائم آپ کے پاس، کیونکہ مجھے ان کے فادر نے بھی بتایا کہ آپ کو کال آئی تھی بنو سے، تو وہ پہلا آپ کے مائنڈ میں جو تاثر تھا وہ کیا تھا؟ اور جب آپ نے میجر عدنان صاحب کو ہاسپٹل میں جب لے کر آئے وہ تاثر کیا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں نا، جب یہ جاتا تھا نا یہاں سے تو اس کو میں کہتا تھا، یار عدنان میجری میں کام نہ ڈال دینا کدھر، تم افسر ہو، تھوڑا اس پہ جاؤ گے. تو جب اس کی کال آئی تو میرے دل میں پہلا مکہ لگا کہ انہوں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ آپ ان کے والد سے، میں کیا والد چھوڑو، میں والد سے بھی میں سارا کچھ ہوں، اس کا مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ایسے عدنان صاحب ہٹ ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ، وہ بچہ ہی شیر ببر ہے. اور پھر میں نے کہا مجھے پورا بتاؤ کیا سین ہے. انہوں نے کہا جی لوور پہ ہے. تو میں نے کہا مجھ سے کچھ چھپانا نہیں ہے، میں بڑا بہادر قسم کا بندہ ہوں، اور میرا بھانجا بھی آئی ہوپ کہ بہادری سے کیا تھا سر، اس کی مثال نہیں ہے ہمارے پاس، کہ ہم نے فلموں میں دیکھا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو تو وہ وائرل ویڈیو پھر اس کے بعد فوراً پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے، پولیس نے کی، کس نے کی، واللہ علم آئی ڈونٹ نو. بہرحال وہ وائرل ویڈیو جب میں نے دیکھی تو پھر میں تو تل ملا اٹھا تھا. میرے تو مطلب میں نے ان کو کہا ہم نے کہاں پہنچنا ہے، میں بنو آتا ہوں. انہوں نے کہا جی بنو میں کرفیو، آپ مت آئیں، تو آپ پشاور چلے جائیں، تو ہم اس کو ادھر ہی لے کے آئیں گے، کیونکہ پشاور سے ہمیں سب سے زیادہ ایکسپرٹ اسی کام کا. تو ہم لوگ پشاور چلے گئے. تو وہ پھر کہتے جی ابھی ویدر خراب ہے، ابھی 2 گھنٹے میں ونڈو کھلے گی. کرتے کرتے وہ دوسرے دن کے 3 بج گئے. میں نے ان کے سی صاحب کو کہا میں آ رہا ہوں پشاور بنو. میں اپنے دوست کے ساتھ سول کیپیسٹی میں ہم نے گاڑی کی اور سیدھا ادھر پہنچا اس کے پاس. رات کو ہم تقریباً 8:45 بجے پہنچے بنو، بڑے خود کو بھی رسک میں ڈال کے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا ایک ببر شیر بیڈ کے اوپر لیٹ رہا تھا، اور بیڈ چھوٹا تھا اور اس کی گردن اتنی بڑی تھی اور وہ سانس ایسے لے رہا تھا. تو میں بس تو ہوپ فل، میں نے کہا انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہونا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کی. لیکن جب اس کو ہاسپٹل لایا گیا تھا تو تب اس کا بہت بلڈ لاس ہو چکا تھا، 20-30 منٹ ہو چکے تھے. وہ جو اس کی مین آرٹری جو تھی وہ ڈیمیج ہو گئی تھی بڑے لمبے اسکیل پہ. تو وہ بلڈ لاس بہت زیادہ ہوا. بہرحال وہاں پہ انہوں نے اس کا ارینج کیا اس کے لیے امیجیٹلی، مطلب 12-13 آپ کا ایچ بی ہوتا اور آپ 4 پہ آئے ہوں. تو وہ تو ایک مسئلہ وہ تھا. پھر اس کو آپریٹ انہوں نے کیا ٹیمپریری، جیسے وہ آپ ٹیوب ڈال دیتے ہیں بلڈ کی فلو کو پاؤں کے ساتھ برابر کرنے کے لیے. اس کے بعد پشاور سے دوسرے دن بھی ویدر خراب تھا. پھر پشاور سے ڈاکٹر آئے کہ علی نہیں آ سکتا، لیکن ڈاکٹر تو بائی روڈ آ سکتا ہے. پھر ڈاکٹر نے پھر آپریٹ کیا ان کا، لیکن لگاتار آپریٹ ہوتے رہے. پشاور میں گئے تو لیگ کا آپ کو جیسے پتہ ہے، پھر اس کے بعد کلیننگ ہوئی، پھر کلیننگ ہوئی. پھر وہ ظاہر ہے اس کے اتنا سارا بلڈ لگا تھا، اس کو ٹرانسفیوژن کا ایک اپنا ایک افیکٹ ہوتا ہے. جب آپ کو ایک بلڈ کی بھی لگتی ہے تو اس کو بھی ایڈجسٹ کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں مجھے نہیں پتہ کیا، لیکن میرے بچے کی اللہ پاک نے شہادت رکھی تھی. اللہ پاک نے اس کمانڈو کو شہادت کی ایک عظیم مرتبے سے نوازا. کوئی آخری بات جو انہوں نے آپ سے کی ہو؟ میرے ساتھ اس کی بہت باتیں، میں کسی بات کو آخری نہیں کہتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے بھی آخری لمحات میں کوئی بات جو ایسی جو آپ کے دل کو ابھی بھی. میں اس کو کہتا تھا نا، بھی جب جا رہا تھا آخری دفعہ تو میں نے رات کو نا اس کو پیسے دیے کہ یار یہ تم راستے میں چائے شائے کھانا شانا کھا. ہر دفعہ دیتا تھا بچپن سے، کیونکہ یہ تھے ہی میرے پاس. تو میں ہمیشہ اس کو اس کے ہر چیز کا خیال رکھنا میرے فرض ہوتا تھا. جیسے میں اس کے لیے وہ گفٹ بھی لیتا تھا سارا کچھ. تو میں اس کو پیسے دیے تو ہر دفعہ تھوڑا سا بڑا جیسے میجر ہو گیا تو وہ پھر ریلیکٹنٹ ہوتا ہے، ماموں چھوڑو نہیں رہا جی میرے پاس ہے. میں نے کہا نہیں یہ تم رکھو، جب تم بہت بڑے افسر بن جاؤ گے جنرل صاحب تو پھر میں تم سے اس کا ٹرپل لے لوں گا، بہت واپس لوں گا، سود سمیت لوں گا. ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کا جب گڈ بائی یہاں سے ہوا چکلالہ گیریزن میں، یہاں سے وہ ہم پہ اپنا قرضہ چڑھا کے چلا گیا. اس پہ اتنا مجھ پہ احسان کر گیا، ہمارے خاندان پہ احسان کر گیا کہ
وہ ہم نے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اس نے ہم پہ اتنا ملک کے اوپر بھی احسان کر گئے، اور وہ شہید ہے. بس میرے یہ ہے کہ اس کا خون ضائع نہیں جانا چاہیے. کتنا فخر ہوتا ہے قوم، آج قوم کے ہر بچے ہر بڑے کی زبان پہ میجر عدنان کی ہے. اور ایک اور سوال میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھوں گی، میں وہ سوشل میڈیا پہ ہی ہم نے ویڈیوز دیکھیں کہ وہ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے دوست کا پوچھا. میں نے یہی کہا نا شروع میں، جیسے کہ کبھی دوستی کا نام لیا جائے گا تو عدنان کے بغیر اب یہ دوستی کا لفظ نہ یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. مطلب اتنی گولیاں کھانے کے بعد بھی اور اتنا بلڈ لاس ہونے کے بعد بھی وہ شیر ببر کیا پوچھ رہا ہے، اپنے آپ کو اسی مشن میں فیل کر رہا ہے کہ میرا، پہلے اس نے مجھے جفی ڈالی، پھر میں نے اس کو جفی ڈالی، اور پھر اس کو میں نے کہا کہ گولی میں ہی کھاؤں گا. اور اپنے دوست کے بارے میں پوچھا کہ وہ سیف ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے اس کو بتا دیا کہ وہ سیف ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں. اور آخری جاتے ہوئے جب مجھے افسوس اسی بات کا کہ کاش میں اس کے ساتھ اس مقام پہ ہوتا اور اس کے ساتھ لڑتا ہوا میں بھی اسی طرح شہید ہو جاتا، اس کو میں بچاتا ضرور، کیونکہ وہ میرا ریمبو تھا، میرا ہیرو تھا، اس ملک کا بیٹا ہے، اس ملک کا بیٹا رہے گا. اور کوئی لوگ آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی افسوس ہوتا ہے، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو افسوس ہوا ہے. وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، ہمیں اس کے شہادت پہ فخر ہے. اور میں اپنی طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، پاک فورسز کی طرف سے پورے اپنے قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ خوشخبری اللہ پاک اس کے مرتبے بلند کرے. وہ مقربین میں سے تھا، نیک انسان تھا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی نیک تھا، ایز اے داماد بھی، وہ میرا داماد بھی تھا، آپ کو شاید اس کا اندازہ ہے. تو وہ ایز اے داماد بھی ونڈرفل پرسن تھا. میرا بڑی کے طور پہ ویسا تھا نا کہ جیسے ایک دوست ہوتا، اور بڑا میچور پرسنالٹی وائز وہ تھا کہ میری اس کی اتنی دوستی تھی کہ ہم بہت ٹریولنگ میں ہم بہت خوش ہوتے تھے. وہ جب بھی آتا تھا تو کہتا ماموں چلے فلائنگ پہ، ماموں چلے فلائنگ پہ. میں نے کہا اتنے عرصے بعد آئے تو اپنے بچوں کے پاس رکو تھوڑا، ان سے ٹائم، وہ ہم شام کو آئیں گے، گپ شپ لگائیں گے، کھانا بھی کھائیں گے. تو وہ اس کو بہت زیادہ کریز تھا ایڈونچر کا. تو میرے پاس جو بھی ایڈونچر کا سامان ہے تو وہ سارا میں نے خاندان میں وصیت کی تھی کہ اگر میں اس سے پہلے گیا تو میرا سارا سامان ایڈونچر کا عدنان صاحب کے علاوہ کسی کو نہیں دینا. تو ریئل ٹائم ہیرو ہے، رہے گا اور تھا. ٹھیک ہے. اچھا آخری ایک سوال، جس میں آپ نے کہا کہ آپ ان کے داماد بھی ہیں، بیٹیوں کے حوصلے جو ہے نا جب شوہر کو کھوتی ہیں ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کیا حوصلہ؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں جوڑے بناتا ہے نا آسمانوں پہ، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کون کس کے ساتھ کیمسٹری اس کی صحیح ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کپل میں نے بنانا ہے. جیسے اس کو اللہ نے ماں باپ دیے، جیسے اس کو مامے دیے، جیسے اس کو اللہ پاک نے بیوی دی. اس کی بیوی بڑی ببر شیر ہے، وہ اس سے زیادہ لیتھل ہے الحمدللہ، بڑی اسٹرانگ ہے. اور ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کے پاس سلوشن ہی نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹ آپ کہیں کہ میں یہ ہو جائے. اور اس کے بچے ببر شیر ہیں، آپ کو کوئی ان میں کوئی سیڈنس نہیں ہے، وہ اسمائلنگ بچے ہیں ماشاءاللہ. اور ہم اس کے بچوں کے ساتھ ایک اور عدنان کو کھڑا کریں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح وہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوگا، لڑے گا، اور ان کا انشاءاللہ اپنا بدلہ بھی لے گا اللہ کے حکم سے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.